منقول ہے کہ ایک کافر ڈاکو کسی شاندار محل میں داخل ہوا. وہاں ایک بوڑھے بزرگ اور ان کی نوجوان بیٹی کے سوا کوئی نہ تھا. اس نے ارادہ کیا کہ میں کسی طرح ان بزرگ کو رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کر کے ان کی لڑکی پر بما مال و دولت قبضہ کر لوں. چنانچہ اس نے داخل ہوتے ہی ان بزرگ پر حملہ کر دیا، مگر وہ بزرگ تو پہلوان نکلے اور انہوں نے فوراً ہی اس نوجوان کو چت کر دیا، گرا دیا. ڈاکو کسی طرح آزاد ہوا، پھر حملہ آور ہوا، مگر وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ دوبارہ اس پر حاوی ہو گئے. اسی طرح وہ کشتی چلتی رہی. ڈاکو بار بار حملہ کرتا لیکن وہ بزرگ جو ہے اس کو گرا دیتے. ڈاکو نے محسوس کیا کہ وہ بزرگ کچھ پڑھ رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ کیا پڑھتے ہو؟ تو ان بزرگ نے اپنی پہلوانی کا راز فاش کیا اور مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں انتہائی کمزور شخص ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے تم پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے. جب اس کافر ڈاکو نے سنا تو اس کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جس دین میں فیضان بسم اللہ کی یہ شان ہے تو خود اس دین کی نہ جانے کیا آن بان ہوگی. لہذا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سننے کی برکت سے مسلمان ہو گیا. ان کے آپس میں گہرے مراسم ہو گئے، یہاں تک کہ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد وہ شاندار محل اور ساری دولت اسی نو مسلم کو مل گئی اور اس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی سے اس کی شادی ہو گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. ہم وہ بزرگ جن کے بارے میں ابھی ہم نے سنا یقیناً ولی اللہ تھے اور بسم اللہ کی برکت سے وہ کافر پر غلبہ پا لیتے تھے جو کہ ان کی کرامت تھی، اور بالآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے کافر ڈاکو کو اسلام کی عظیم نعمت یہ نصیب ہو گئی. تو اللہ تعالی ہم کو بھی فیضان بسم اللہ نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ہر نیک و جائز کام سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ظاہر ادائیگی درست ہونی چاہیے. بعض اوقات جو پڑھتے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کا ایسا انداز ہوتا ہے کہ جس سے اس کی ادائیگی جو ہے وہ درست نہیں ہوتی، ثواب ملنے کے بجائے گناہ گار ہوتے ہوں گے. تو دوہرا لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب کبھی کوئی نیک و جائز کام ہو تو اس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کی عادت بنائیں. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. تو امیر اہل سنت بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں. اگر تھوڑا سا آپ بھی یہ جو بات اب جو میں کہنے جا رہا ہوں ان باتوں پر غور کریں. یہ سارے کام ہم کرتے مگر تھوڑا سا ٹھہر کر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیں. کب پڑھیں گے؟ امیر علیہ السلام فرماتے کہ کھانے سے پہلے، کھلانے سے پہلے، کھلاتے وقت، پینے پلانے سے پہلے، رکھنے اٹھانے سے پہلے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، گاڑی وغیرہ چلانے، اٹھنے یا تو خود اٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
کسی کو اٹھانے، کوئی بچے کو اٹھا رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتی جلانے، سوئچ آن کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنکھا چلانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دسترخوان بچھانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دسترخوان بڑھانا ہے، اٹھانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچھونا، جو ہماری چادر ہے، جو ہمارا بستر ہے، اس کو لپیٹنے بچھانے کے لیے دکان کھولنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر دکان کا کوئی کاؤنٹر یا کوئی ایسی چیز بڑھانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تالا کھولنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں تیل لگانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطر لگانا ہے، بیان کرنا ہے، نعت شریف پڑھنی ہے، جوتا پہننا ہے. دروازہ کھولنا ہے، دروازہ بند کرنا ہے. الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو، کوئی سی شرعی رکاوٹ نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین عبادت ہے. علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں. اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. اب جب شیطان داخل نہیں ہوگا تو گھر میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ شیطان یہ ہمارے بچوں میں بھی نا اتفاقی پیدا کر دیتا ہے. کہیں بھائی بہن لڑ رہے ہیں، کہیں ماں بیٹے کی لڑائی ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے. بلکہ یہاں تک حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساز و سامان، جو ہمارا سامان وغیرہ ہے، اور ملبوسات، جو کپڑے ہیں، ان کو جنات استعمال کرتے ہیں. لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے. اس کے لیے اللہ تعالی کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے. تو یہ ضرور اس کی عادت بنائیے. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ پڑھنے میں درست مخارج، حروف کی ادائیگی یہ لازمی ہے. کم از کم اتنی آواز بھی ضروری ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کانوں سے سنیں. کہ بعض اوقات جلد بازی میں حروف چبا کر پڑھ جاتے ہیں، تو جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا یہ منع ہے. اور معنی فاسد ہو جائے اس صورت میں گناہ ہے. لہذا جلدی جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے جو لوگ غلط پڑھ ڈالتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں. اور نیز جہاں پوری پڑھنے کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو وہاں صرف بسم اللہ کہہ لیں تب بھی درست ہے. تو بہرحال یہ بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکتیں ہمیں انشاءاللہ لوٹنی ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ درست بھی پڑھیں گے. اور پھر تھوڑا سا ایک اور ذہن بھی بنا لیں، اور جو دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول کا ایک ہمیں تحفہ ہے کہ آپ اگر درست کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی سکھائیں. جی ہاں، آپ اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، یونیورسٹی پڑھتے ہیں، آپ اداروں میں جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے کہلانے والوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھنا نہیں آتی ہے. آپ درست کرائیں. آپ فیضان مدینہ آئے ہیں نا آج، جی ہاں، آپ مختلف مقامات پر جمع ہوئے نا، آپ آپس میں ایک دوسرے کو سنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل کوئی ایسی غلطی ہوگی تو درست ہو جائے گی. تو یوں ہی دین کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے. اور دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں ایک مدنی مقصد دیتی ہے کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اس عظیم مقصد کو پایا ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی کے اس ماحول میں آتے ہیں تو اب دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی باتیں پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرمائے. ہم کسی بھی ادارے میں ہیں، کہیں بھی آتے جاتے ہیں، تو اگر کسی کو درست بسم اللہ شریف پڑھنا نہیں آتی تو اس کو درست بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا سکھائیں. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اور بسم اللہ شریف سبحان اللہ اس کے پڑھنے کی بہت پیاری پیاری فضیلتیں حدیث پاک میں. بلکہ یہاں تک ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ جب کبھی وضو کرے نا
جب کبھی وضو کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ وضو کی فضیلتوں میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے پلکوں کے نیچے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مگر جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے تو سارے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا ہے، اور ساتھ میں اور کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ۔ جب وضو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، بسم اللہ والحمد للہ۔ اب کیا ہوگا؟ ایک روایت میں ہے کہ جو وضو سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ کہہ لے، جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ یہ دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پر اس طرح کے کچھ بینر، کچھ اس طرح سے پیرافلیکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں کہ جو یاد دلا دیتے ہیں کہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیں۔ تو یہ نیکی کی دعوت ہے، یہ باتیں اگر سیکھی ہوں گی تو انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے، آپ کے لیے بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ ہمیں ثواب جاریہ والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں، کیا؟ بسم اللہ کیجئے، آؤ جی بسم اللہ، میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلا میرے تو آج تک بسم اللہ نہیں ہوئی۔ جن جملوں کی مثالیں ابھی جو ہم نے سنی ہے یہ سب غلط انداز ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے کوئی آ جائے تو اکثر کھانے والا اس سے کہتا آئیے آپ بھی کھا لیجئے، تو عام طور پر وہ جواب کیا دیتا ہے؟ بسم اللہ، یا اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ تو بحر شریعت حصہ 16 پیج نمبر 32 پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع منع کرا دیا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلا بارک اللہ لنا وفی ولکم، بارک اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے کہ اللہ برکت دے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور اس پہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے، کہ فتاوی عالمگیری میں ہے شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اسے خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے ایک نیک خاتون تھی جو بات بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی تھی۔ ان کا شوہر جو کہ منافق تھا وہ ان نیک خاتون کی اس عادت سے بہت چڑھتا تھا۔ آخر کار اس نے یہ نیت کی کہ اپنی زوجہ کو ایسا میں ذلیل کروں گا کہ یاد کرے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی زوجہ کو ایک تھیلی دی، اپنی بیوی کو ایک تھیلی دی اور کہا کہ سنبھال کر رکھ لو۔ انہیں خاتون نے وہ تھیلی بحفاظت رکھ لی۔ شوہر نے موقع پا کر وہ تھیلی اٹھائی اور اپنے گھر کے کنویں میں پھینک دی تاکہ ملنے کا سوال ہی نہ رہے۔ اس کے بعد اس نے ان سے تھیلی طلب کی۔ یہ نیک بندی تھیلی کی جگہ آئی اور جو ہی بسم اللہ کہا تو اللہ عز و جل نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تیزی کے ساتھ جاؤ اور تھیلی کو اسی جگہ رکھ دو۔ چنانچہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے آنن فانن تھیلی کنویں سے نکال کر اس جگہ رکھ دی۔ جب خاتون نے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو تھیلی کو ویسے ہی پایا جیسے کہ رکھا تھا۔
شوہر تھیلی پا کر سخت متعجب ہوا، حیران ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سب اللہ عز و جل کے اس نام پاک کی برکتیں ہیں اور بسم اللہ شریف کی بہاریں ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے ہر جائز و صاحب شان چھوٹے بڑے کام سے قبل جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہتا ہے، مصیبت کے وقت اس کی غیب سے مدد کی جاتی ہے۔ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے محل بنایا تھا اور اس کے باہری دروازے مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، اس نے سرکشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن اس سرکشی سے باز نہیں آتا، مجھے اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو؟ تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی دنیاوی آفتوں سے حفاظت ہوگی۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا، وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو فیضان بسم اللہ سے مالا مال فرمائے۔ آئیے سوال